یہ کہانی پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں رحیم نام کا ایک 17 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ رحیم بہت غریب تھا۔ اس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا اور بارش میں اکثر چھت سے پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ اس کے والد بہت بیمار رہتے تھے اور چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہوتی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری رحیم کے کندھوں پر تھی۔ روز صبح فجر سے پہلے رحیم اٹھتا، اپنی پرانی سی سائیکل صاف کرتا اور کام کی تلاش میں نکل جاتا۔ کبھی وہ کسی کے کھیت میں پانی دیتا، کبھی جانوروں کو چراتا اور کبھی بھاری بوریاں اٹھاتا۔ اتنی محنت کے باوجود اس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا مشکل سے بنتا تھا۔ گاؤں کے کچھ امیر لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ جب رحیم پرانے کپڑوں میں بازار سے گزرتا تو کچھ لڑکے ہنسنے لگتے۔ دیکھو دیکھو، گاؤں کا غریب مزدور آ گیا، اتنی محنت کرتا ہے پھر بھی اس کی حالت نہیں بدلتی۔ رحیم ان کی باتیں سنتا مگر چپ رہتا۔ وہ صرف اتنا کہتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ رحیم کی ماں بہت نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اسے ہمت دیتی، بیٹا کبھی محنت سے پیچھے مت ہٹنا، محنت کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ رحیم ہلکا سا مسکرا دیتا مگر اس کے دل میں بہت درد ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن اس کی ماں اور والد سکون کی زندگی گزاریں۔ ایک دن گاؤں میں بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ آندھی اور طوفان کی وجہ سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ رحیم کا کچا گھر بھی جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگا۔ رات کے وقت چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے والد کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ رحیم کی ماں روتے ہوئے بولی، رحیم تمہارے ابو کی سانس بہت تیز چل رہی ہے۔ رحیم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگا مگر ڈاکٹر نے دوا دینے سے پہلے پیسے مانگے۔ پہلے پیسے لاؤ پھر علاج ہوگا۔ رحیم کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بہت منت کی مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ گاؤں کے امیر لوگوں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ اس رات رحیم گھر کے باہر اکیلا بیٹھا رویا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، میں نے ہمیشہ محنت کی ہے، بس میرے والد کو ٹھیک کر دو۔ اگلے دن رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر مزدوری کرے گا تاکہ زیادہ پیسے کما سکے۔ صبح صبح وہ اپنی پرانی سائیکل پر شہر کے لیے نکل گیا۔ سفر بہت لمبا اور مشکل تھا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ رحیم کا گلا سوکھ گیا مگر وہ رکا نہیں۔ شہر پہنچ کر اس نے ہر جگہ کام ڈھونڈا مگر کوئی اسے کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ شام ہونے لگی۔ رحیم تھک کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ تبھی ایک بزرگ آدمی اس کے پاس آیا، بیٹا تم پریشان لگ رہے ہو۔ رحیم نے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ بزرگ آدمی نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا، مجھے اپنے گودام میں محنتی لڑکوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم دل سے کام کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ رحیم کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی، میں بہت محنت کروں گا بابا جی۔ اس دن کے بعد رحیم دن رات کام کرنے لگا۔ وہ بھاری سامان اٹھاتا، صفائی کرتا اور بنا شکایت کے ہر کام کرتا۔ گودام کا مالک اس کی ایمانداری اور محنت سے بہت خوش ہوا۔ ایک دن مالک نے جان بوجھ کر زمین پر پیسوں سے بھرا والیٹ گرا دیا۔ رحیم نے والیٹ اٹھایا اور فوراً مالک کو لا کر دے دیا۔ مالک حیران رہ گیا، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے تھے۔ رحیم نے کہا، غریب ہوں مگر بے ایمان نہیں۔ یہ بات سن کر مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کل تم جیسا ایماندار انسان بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اس دن کے بعد مالک نے رحیم کی تنخواہ دوگنی کر دی اور اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی دے دیا۔ کچھ مہینوں میں رحیم نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ وہ اپنے والد کا اچھا علاج کروا سکا۔ دھیرے دھیرے اس کے والد کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ رحیم پھر اپنے گاؤں واپس گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر اداسی نہیں بلکہ سکون تھا۔ اس نے اپنے گھر کی مرمت کروائی، ماں کے لیے نئے کپڑے خریدے اور والد کے لیے دوا۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہی لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، رحیم تم واقعی بہت محنتی نکلے۔ رحیم مسکرا کر بولا، انسان کو کبھی کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس دن گاؤں کے بہت سے جوانوں نے رحیم سے سیکھا کہ محنت اور ایمانداری کبھی بیکار نہیں جاتی۔ کچھ وقت بعد رحیم نے اپنے گاؤں کے غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنوایا تاکہ کوئی بھی بچہ غریبی کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اسکول کے اوپننگ والے دن پورا گاؤں وہاں جمع تھا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی تھی۔ رحیم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ رحیم نے سب لوگوں سے کہا، زندگی میں مشکلیں ضرور آتی ہیں مگر اگر انسان محنت، صبر اور ایمانداری نہ چھوڑے تو اللہ اس کے لیے راستے ضرور کھول دیتا ہے۔ اور پھر پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔